السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفیان علی فاروقی اور آج اپنا کالم کن ذہن اور معذور بچوں کو تعلیم کیسے دی جائے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں والدین کا عموماً مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر فلاں ڈاکٹر کی طرح ڈاکٹر بنے، یا فلاں کی طرح انجینئر، یا فلاں کی طرح بزنس مین بنے، لیکن اس سب میں اس کی خداداد صلاحیتوں کو نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی اس کی علمی استعداد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کا برا نہیں سوچ سکتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو وہ سہولیات بھی نہ دی جائیں جس کی مذہب اور اخلاقیات کی طرف سے بھی کوئی قدغن نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے 80% والدین بچوں کی حرکتوں اور گھر کی طرف عدم توجہ، دوستوں کے ساتھ ٹائم ضائع کرنے، والدین کی بات نہ ماننے یا والدین کا خیال نہ کرنے کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی جائز باتوں کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، یا ان کی ہر جائز و ناجائز بات کو مان لیا جاتا ہے۔ اعتدال یعنی عمر کے لحاظ سے ان کو ہر بات سمجھا کر یا اعتماد میں لے کر ان کی جائز باتوں کو مان کر نہیں چلا جاتا، جس کی وجہ سے بچہ والدین کی بجائے دوسرے لوگوں سے زیادہ میل جول رکھتا ہے جو اس کی فیلنگز وغیرہ کو سمجھتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کو وقت اور توجہ دیتے ہیں، اسے کم عقل، بے وقوف یا بچہ ہونے کا طعنہ نہیں دیتے، بلکہ اپنے کسی نہ کسی اہم موقع پر اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس سے اس کا ایک تو رجحان ان کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر خود اعتمادی بڑھتی ہے، جس کا سبب اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، نہ کہ والدین۔ اس لیے آج پوری دنیا میں ینگ جنریشن اور والدین میں فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک تو سب بچوں کے مسائل ایک جیسے ہیں، لیکن جو بچہ پیدائشی طور پر کن ذہن یا کمزور و معذور پیدا ہوا ہے، اسے باقی نارمل بچوں سے زیادہ توجہ اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور اگر انہیں طعنہ دیا جائے اس چیز کا جو اس کے اختیار میں بھی نہیں، یا اس کو برے القابات سے بلایا جائے، یا اس کو نکما، نکھٹو، کم عقل وغیرہ کہا جائے، تو وہ عدم تحفظ کا شکار ہو کر مزید خود اعتمادی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ دنیا صرف اور صرف تیز، ہوشیار اور ذہین لوگوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ صرف اور صرف محتاجی، ذلت اور ناکامیاں ہیں۔ ان باتوں کا لازمی خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ تعلیم کے علاوہ دوسری سرگرمیوں میں بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پاتا، اور گھر کا ایک اذیت نما پہلو بن کر رہ جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا ذمہ دار اس کے والدین اعزاء و اقارب ہوتے ہیں، جو آتے جاتے اسے اس کی کمزوری کا ضرور یاد دلاتے ہیں اور اسے تعسف میں مبتلا کرنے والی کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ اگر اس سے کوئی کام غلط ہو جائے، یا امتحان میں نمبر کم آنے کی وجہ سے امتحان میں نمبر کم آ جائیں، تو بجائے اس کی ہمت کی داد دینے کے کہ اس نے ان چیزوں میں حصہ لیا، الٹا اسے سخت برا بلا کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ آئندہ اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے ڈرتا ہے۔ اس لیے پھر وہ زندگی بھر دبو، ڈرپوک اور ان کانفیڈنٹ رہ جاتا ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے اساتذہ یا والدین اور رشتہ داروں کا شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ اس طرح ڈانٹ ڈپٹ سے ان کا بچہ کچھ اثر لے گا اور پڑھائی کی طرف دھیان دے گا، مگر یہ سب ان کی خام خیالی ہے۔ ان باتوں کا تو بچے کی شخصیت پر منفی اثر ہی پڑ سکتا ہے، وہ جذباتی اور عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر منفی صلاحیتیں مختلف پہلوؤں سے اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ تعلیمات اسلامی کے مطابق حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے بچوں کی تعلیم کا مناسب بندوبست کرے اور قابل و بہترین اساتذہ مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک مخصوص اور اچھا ماحول فراہم کرے جس میں زیر تربیت رہ کر بچہ معاشرے کا ایک آئیڈیل اور بہترین حصہ بن سکے، وہ اپنی صلاحیتوں کو ملک و قوم کی بہتری کے لیے استعمال کرے۔ اب تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ معذور و کمزور بچے زندگی کے کسی نہ کسی میدان میں ضرور اپنا لوہا منواتے ہیں اور ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ دنیا انگشت بدندہ رہ جاتی ہے،
اور اگر انہیں ضروری توجہ اور پیار نہ دیا جائے تو یہ مرتے دم تک معاشرے پر بوجھ اور دوسرے لوگوں کے لیے درد سر بنے رہتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کا غصہ مختلف طریقوں سے نکالتے ہیں۔ ان کے لیے چند احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ مثلاً نمبر 1، ایسے بچوں کا دوسرے بچوں سے موازنہ نہ کیا جائے۔ نمبر 2، ایسے بچوں کو ہر وقت ڈانٹتے نہ رہا کریں۔ نمبر 3، ان کے بارے میں طنز یا نفرت کا لہجہ اختیار نہ کریں اور ان کی شخصیت کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ نمبر 4، اگر وہ کوئی کام سر انجام دیں تو اس پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا حوصلہ افزائی کریں۔ کن ذہن اور کمزور دماغ کے بچوں کا علاج علم ہے۔ عقل پر لگے ہوئے زنگ کو علم ہی دور کرتا ہے۔ اسے تعلیم دینے کی طرف سے ہرگز غفلت نہ برتی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے مختلف چیزیں پیش کریں، ان کے متعلق سوالات کر کے اس کی خوبیاں اور کمزوریاں بیان کریں، تھوڑا سبق دیں اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دیں، اور جب تک پختہ نہ ہو جائے آگے نہ پڑھایا جائے۔ اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ تعلیم دینے والے کو محنت اور دماغی کھپت زیادہ کرنی پڑے گی، اور وہ ایک سیر علم سکھائے گا تو وہ پاؤ بھر جتنا فائدہ ہوگا، لیکن ہوگا ضرور، اور ایسی امید بھی کی جا سکتی ہے کہ آگے چل کر اس کا دماغ کھل جائے اور وہ ایک ذہین بچہ بن جائے۔